اور ہم کس کی بات کی یقین کریں؟ عثمان ڈار صاحب کو 4 ماہ قبل جو ہے کراچی میں گرفتار ہوئے. فاروق حبیب صاحب بھی لائن میں ہے, شیخ رشید صاحب بھی لائن میں ہے. ان کی فیملی جو ہے وہ ابھی تک بھی عمران خان کی سپورٹ میں کھڑی ہے. بھائی جنہوں نے غائب کیا, جنہوں نے سافٹ ویئر چینج کیا ہے, ان کا نام تو وہ لینے کو تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کے وکیل بھی عجیب کنفیوز لگتے ہیں. جو ان کے لوگ اندر ہیں وہ آپ دیکھیے ایسی ایسی پریس کانفرنسیں کریں گے کہ آپ منہ میں کے اندر دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھے ہوں گے, ہیں یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ان کے نام پر چل جاتا رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر, لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے پریس کانفرنس تو سن رہے تھے, لیکن یہ جو اب ایک تازہ ترین انٹرویو ہوا ہے جو کامران شاہد صاحب کو دیا ہے عثمان ڈار صاحب نے, وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ عثمان ڈار صاحب ایک بات کرتے ہیں, ان کی جو والدہ ہیں اس کے بعد ان کی طرف سے کچھ اور بیان سامنے آ جاتا ہے, اور ہم کس کی بات کی یقین کریں؟ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ جو ہے ابھی بھی اگر سیاست کریں گے, جو کل کے انٹرویو سے انہوں نے ظاہر کیا ہے, تو وہ عمران خان صاحب کی چھتر چھایا میں ہی وہ سیاست کریں گے. ایک تو کل ان کے انٹرویو سے یہ ظاہر ہوا, ورنہ وہ نہیں کریں گے. ایک تو یہ بات ظاہر ہو, یعنی کہ وہ استحکام پارٹی یا میرا مطلب ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین خٹک صاحب کی پارٹی میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ عثمان ڈار صاحب کو 4 ماہ قبل جو ہے یہ کراچی میں گرفتار ہوئے تھے, اور اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اور حارث نواز صاحب جو ہیں وہ سندھ کے وزیر داخلہ ہیں, ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے, اور انہوں نے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ انہیں اداروں نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہے, لیکن پھر یہ پیش نہیں کیے گئے کہیں. اور اس دوران اب وہ آگے کہتے ہیں کہ جی میں خود غائب ہو گیا تھا. اب وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں میں خود بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا, حالانکہ اس وقت باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور سندھ ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست فائل ہوئی تھی, اور وہ درخواست ابھی تک زیر سماعت ہے. یہ بھی مزے کی بات ہے, اس پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں اور وہ زیر سماعت ہے, اور انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے تو یہ انٹرویو دے دیا کہ جناب میں تو خود گیا تھا اور میں تو پس منظر میں بیٹھا ہوا تھا, اور اب میرا ضمیر جاگ گیا ہے, اب میں یہ کروں. تو وہ اسی رستے سے ہی باہر آئے ہیں جس رستے سے باقی پی ٹی آئی کے لوگ. عدالت کو بھی بتا دینا تھا کہ میں خود گیا ہوا تھا. وہ تو اگلی تاریخ پہ بتائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی تاریخ سے اسی طریقے سے ہی باہر آئے ہیں جس طرح سے باقی لوگ باہر آئے ہیں. کچھ لوگ پریشر برداشت کر گئے, کچھ نہیں کر سکے. اب یہ بھی افواہ ہے مارکیٹ کے اندر کہ ان کے بعد وہ جو مری کے ایک صاحب ہیں نا, جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کو ہرایا ہوا ہے, جو پی ٹی آئی کے ترجمان تھے اور وہ ہر پروگرام میں پائے جاتے تھے, مطلب کہ کئی دفعہ تو وہ پروگرام کی ریکارڈنگ کروا دیتے تھے تو ایک وقت میں وہ 3 سکرینوں میں پائے جا رہے ہوتے تھے. تو اب ان کی بھی بیل ہو گئی ہے کل, اگر آپ ان کی بھی بیل ہو گئی ہے, اور بغیر حاضر ہوئے عدالت میں ان کی بیل ہو گئی ہے. ان کے خلاف مقدمات درج تھے, عباسی صاحب سم تھنگ. تو وہ بھی جو ہیں وہ بھی صداقت عباسی صاحب, صداقت عباسی صاحب بھی لائن میں ہیں, جو کہ اس طرح کا کوئی انٹرویو دینے یا پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہیں. فاروق حبیب صاحب بھی لائن میں ہیں, اور شیخ رشید صاحب بھی لائن میں ہیں. یہ میں آپ کو مارکیٹ کے اندر جو باتیں سرکولیٹ کر رہی ہیں ذمہ دار حلقوں میں, ان کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ بھی تیار ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یا تو آدمی کو اتنا بڑھ چڑھ کے بڑکیں نہیں لگانی چاہیے نا, اور اگر بڑکیں لگا لی ہیں تو اب سٹینڈ کر جانا چاہیے, برداشت کر لینا. یہ پولیٹیکل ورکر کی جو ہے وہ بےزتی والی بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور جو کہ مستقبل کے اندر میرا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف, میں یہ تو نہیں کہہ رہا انہیں بھگتنی پڑے گی عمران خان صاحب کو, میرا خیال ہے کہ مستقبل میں جو ان کے خلاف بیانیہ بن رہا ہے 9 مئی کے بعد, اس بیانیے کو سٹرینتھن کرے گی. اور وہ یہ ہے کہ
فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ اور ان فوجی املاک کو تباہ کیا جانا وہ ایک پلین منصوبہ بندی کا حصہ تھا. یہ بیانیہ جو ہے نا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری مقتدرہ نے 9 مئی کے بعد گھڑا ہے. اب ہر کوئی جو ان کا اس طرح آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے یا انٹرویو دے رہا ہے وہ اس بیانیے کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا ہے, اور شاید یہ حصہ ڈالنے کے باعث ہی اسے رہائی نصیب ہو رہی ہے. یہ لوگ تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, جیسے آپ پریس کانفرنس بھی کروا رہے ہیں, چلیں یہ تو پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں یا اپنی سیاست کو خیر بات کہہ دیں یا سیاست کرتے بھی ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن آگے جو ان کی جو عثمان ڈار صاحب والے کیس میں سب سے اہم چیز سامنے آئی ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ ابھی تک بھی عمران خان کی سپورٹ میں کھڑی ہے, عثمان ڈار صاحب کے یہ سارے انکشافات کرنے کے باوجود. تو اس طرح سے اگر سیاستدانوں کو پیچھے ہٹا بھی دیا جائے تو لیکن اگر فیملیز عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں تو یہ ایک میرے خیال سے بہت بڑی بات ہے. ہاں فیملی بھی کھڑی ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب اگلی ٹکٹیں ہم اپنی خواتین کو دیں گے. میرا خیال ہے کہ پہلے بھی سیاستدانوں کے دور جانے کے بعد عمران خان صاحب نے ابھی کل ہی اپنے 2 ترجمانوں کو نوٹیفائی کیا ہے. تو اپنا جو وکلا ہیں, دونوں جو ان کے وکلا ہیں ان کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا ہے. میری یہ گزارش ہوگی کہ تھوڑی سی ہمت اور کریں. یہ ہمارے ٹی وی پہ بھی اینکرز اور تبصرہ نگار بہت زیادہ عمران خان صاحب کے حامی بیٹھے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ سیاستدانوں کی فیملیوں کو ٹکٹ دینے کی بات کی ہے شہباز گل صاحب نے, ہمارے جرنلسٹ کولیگز کو بھی اور تبصرہ نگاروں کو بھی ٹکٹ عنایت فرما دیں آئندہ الیکشن کے لیے. وہ بھی الیکشن لڑ لیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ تو دستیاب نہیں ہو رہے, وہ تو پریس کانفرنس کر کے یا انٹرویو دے کے سائیڈ پہ ہو رہے ہیں. میری گزارش ہے شہباز گل صاحب سے کہ وہ ان اینکروں کو, یوٹیوبرز کو جنہوں نے بیچاروں نے جان لڑا دی ہے ان کے لیے, ان کو ٹکٹ دیں تاکہ وہ الیکشن لڑے, کیونکہ پی ٹی آئی میں اب لیڈر تو کوئی رہا نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ خاتون جنہوں نے بیان دیا ہے اور جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ فیملیاں ساتھ کھڑی ہیں, بھائی جنہوں نے غائب کیا, جنہوں نے سافٹ ویئر چینج کیا ہے, ان کا نام تو وہ لینے کو تیار نہیں ہے. خواجہ اسد بیچارہ نہ 3 نہ 13 میں, وہ پریلے گوشت کھانے والی پارٹی ہے, اوپر سے لسی پی کے سو جانے والی اور نہر میں جا کے نہانے والی پارٹی ہے. وہ اس کا کیا لینا دینا آپ کے صاحبزادے سے ہیں؟ آپ ایسے پریلے گوشت والے کے اوپر جو ہے وہ مداری ڈال رہی ہیں. آپ کہیں کہ میرے بچوں کو کس نے اٹھایا تھا, اس کا نام لیں اور کہیں کہ میں ان کے خلاف کھڑی ہوں, تو پھر تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑی بہادری ہے. لیکن خواجہ جو ہے کیا کہے بندہ. تو بہرحال جو ہے وہ انہوں نے اپنی پالیٹکس کو زندہ رکھنا ہے. ویسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ان کے مرحوم والد صاحب جو تھے عثمان ڈار صاحب کے, وہ بہت بڑے مسلم لیگی تھے, نون لیگ کے بہت قریب تھے. اور جب 12 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا گیا تو وہ لوگ چند ایک جنہوں نے ماشاء اللہ ہونے کے باوجود باہر نکل کے مشرف کے خلاف احتجاج کیا تھا, ان میں جو ہے وہ اپنا ان کے والد صاحب شامل تھے. مشاہد اللہ خان صاحب ایک ہوتے تھے, انہوں نے احتجاج کیا تھا. ایک ان کے والد صاحب نے بھی احتجاج کیا تھا. پھر بعد میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو وہ مشرف صاحب کے زیر انتظام جو لوکل باڈیز بنے تھے ان میں تحصیل ناظم منتخب ہو گئے اور وہ تحصیل ناظم بھی رہے. تو یہ چلتا ہے سیاسی خاندانوں کے اندر نا. پھر وہ مشرف صاحب کی طرف احتجاج کرنے کے بعد بھی وہ مشرف صاحب کے سسٹم کے اندر تحصیل ناظم رہے, انہوں نے بڑا فٹ ہو کے کام کیا. تو دیکھیں جو ہے ان کی والدہ جو ہیں وہ کیا کر لیتی ہیں, وہ اپنی پی ٹی آئی کے اندر سیاست بچا پاتی ہے. میں ایک بات یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بات میری سن لیجیے. دیکھیں پی ٹی آئی جنہوں نے چھوڑی ہے نا, وہ 3 طرح کے لوگ ہیں, ہم ان کو 3 طرح کی کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ شفقت محمود کی طرح چپ کر کے پیچھے چلے گئے, انڈر گراؤنڈ چلے گئے, اور انہوں نے جا کے تو ایجنسیوں کو, اداروں کو, پولیس کو, ایف آئی اے کو, پنڈی کو, گیٹ نمبر 4 کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم 9 مئی کے حملوں میں نہیں تھے. پالیٹکس ہم پی ٹی آئی سے ہی کریں گے, لیکن ہم اس کا حصہ نہیں ہے, نہ کسی احتجاج کا حصہ بنیں گے. یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو بالکل پیچھے ہو گئے, چپ ہو.
दूसरा ग्रुप जो है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को इमरान खान का बर्दाश्त करेंगे? ये बात हम बाद में करते हैं। दूसरा ग्रुप जो है ना इनके अंदर, पीटीआई के अंदर, वो है जो पाकिस्तान से बाहर चला गया, ठीक है, और पाकिस्तान से बाहर जाके उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। हमाद अजहर साहब, शहबाज गिल साहब, सदीक अजहर साहब, साबर शाकर साहब, ये उस ग्रुप के अंदर शुमार होते हैं, ठीक है। मुहित पीरजादा साहब, ये सारे वो ग्रुप है जो कि पाकिस्तान से बाहर भाग गया और अब वहां से पीटीआई की पॉलिटिक्स का झंडा उठाया हुआ है। तीसरा ग्रुप जो है ना, ये असद उमर ग्रुप आप इसको कह सकते हैं, जिन्होंने प्रेशर में आके असद उमर हो गए। हमारे वो दोस्त थे जमशेद चीमा साहब और उनकी मिसेज मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, ये वो ग्रुप थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, बयानात भी दे दिए, इंटरव्यू भी दे दिए, लेकिन ना उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी में जाने गए हैं, ना वो वाली पार्टी में गए हैं, वो जो खटक साग वाली है, और वो पॉलिटिक्स, ये बयानात देने के बाद भी उनका ये ख्याल है कि कल को जब हालात नॉर्मलाइज होंगे, और होने हैं हालात नॉर्मलाइज, सारे ऐसे तो नहीं रहने, इलेक्शन के बाद नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे हालात, तो जब हालात नॉर्मलाइज होंगे तो हम इमरान खान की खिदमत में हाजिर होंगे, उसके सामने दाड़े मार मार के रोएंगे और हमें बताएंगे कि हम कितने मजबूर थे और हम पार्टी से चले गए थे, अब हम पार्टी में वापस आ गए। इस ग्रुप का ये ख्याल है कि इस तरह यूं हम अपनी सियासत बचा लेंगे या हम बच जाएंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन इमरान खान किससे राजी होता है। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने इस बात का इंडिया एक गुफ्तगू के अंदर गिरफ्तार होने से पहले दे दिया था, और वो ये दिया था कि ये जितने भी लोग हैं जो मजबूर हैं और जिनके ऊपर दबाव आ रहा है, मैंने उन्हें कह दिया है कि जनाब आप जो है ना यहाँ से अगर जैसे भी आप अपनी जान बचा सकते हैं बचाएं, हम सियासत बाद में कर लेंगे। तो ये इमरान खान साहब का एक बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, एक नहीं बल्कि उन्होंने अपना एक व्लॉग करते हुए भी, वो व्लॉग किया करते थे रोजाना रिकॉर्ड के नाम, वो व्लॉग करते हुए भी उन्होंने फरमाया था। तो अब देखें इनमें से किसकी सियासत बचती है, उनकी जो बाहर भाग गए उनकी थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, या वो जिन्होंने इस्तेहकाम पार्टी और खटक साहब वाली पार्टी के अंदर पनाह ले ली। ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन होगा। सर, ये पीटीआई के सियासतदानों की तो बात चलती रहेगी, लेकिन पीटीआई के वकील भी अजीब कंफ्यूज लगते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से पीटीआई के वकील शहराज रांझा साहब ने साइबर वाले जज के सामने बयान दिए कि जी उनसे बड़ी गलती हो गई कि अटक जेल से उन्होंने अडियाला जेल जो है वो इमरान खान साहब को शिफ्ट किया, तो ये क्यों इतनी कंफ्यूज सिचुएशन क्यों है? देखिए, ये बात जब हम आज से 4 माह पहले कहते थे कि इनके वकला जो हैं वो आपस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो पीटीआई की तरफ से हमारे ऊपर तनकीद होती थी कि जनाब आपको तो पीटीआई में खराबियां ही नजर आती हैं। अच्छा, फिर 2 इनके ग्रुपों की वकला की लड़ाई भी हुई। ये शेर अफजल मरवत साहब की जो शुएब शहीन साहब हैं उनके ग्रुप से लड़ाई हो गई। शेर अफजल मरवत और आदल राजा एक साइड के ऊपर हो गए और शुएब शहीन और अजहर सदीक एक साइड पे हो गए, और बुनियादी तौर पे लड़ाई हुई थी कि जनाब शेर अफजल मरवत और आदल राजा ने डोनेशन कॉल्स दे दी थी। उन्होंने कहा कि जी इन डोनेशन कॉल का मरकजी लीडर की तरफ से, चीफ की तरफ से, कोई मरकजी लीडरशिप की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। अब जब ये लड़ाई पहली हुई ना, तो उसके बाद मामला खुलना शुरू हो गए। मतलब कि जो स्पेसेस होती हैं, मैं उनमें शरीक रहता हूँ जाली नाम से, और उन स्पेसेस के अंदर मुझे बताया गया या मैंने सुना कि ये शेर अफजल मरवत हो या शुएब शहीन हो, ये मुकामी जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको तो कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे, लेकिन जैसे कि ओवरसीज बोलता है टेक्सास से या बेलफोर्ड, वो क्या है जी, इंग्लैंड से या यूरोप से, तो वो फौरी तौर पे ना उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके साथ 1-to-1 गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। उनको कहते हैं जी आप मेरे साथ डीएम में आ जाइए, उनके साथ फोन एक्सचेंज करते हैं। तो मैं सोचता था ये ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में इंकशाफ हुआ कि वो बाद में उनको पट्टू डालते हैं, उनसे कोई डॉलर शालर पाउंड शाउंड यूरो शोरो ईंटते हैं। तो ये इस तरह करके वकला की जो टीम थी वो रन कर रही थी। ये वकला जो है ना, इन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे
اور وقتاً فوقتاً اس پہ ان کی زیادہ جو توجہ ہوتی تھی وہ اس بات پہ ہوتی تھی کہ وہ عمران خان بیچیں، عمران خان کا نام بیچیں اور ان کے نام کے اوپر ڈونیشن کال کریں۔ یہ بھی ایک انکنفرمڈ اطلاع ہے کہ جناب ایک جو جرنلسٹ جو ہیں جو پاکستان سے بھاگ کے اس وقت انگلینڈ میں چھپے ہوئے ہیں اور سیاسی پناہ کی ان کی درخواست جو ہے وہ زیر سماعت ہے، وہ انہوں نے ایک سپیس کی اور سپیس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میری بات ہوئی ہے واٹس ایپ کے اوپر عمران خان سے اٹک جیل میں، اور میں آپ سب کے ساتھ وہ واٹس ایپ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہم نے ایک درخواست فائل کرنی ہے، اس کے لیے آپ ڈونیشن دیں۔ اور اگلے 1 گھنٹے کے 2 گھنٹوں کے اندر انہوں نے 4,500 پاؤنڈ جو تھے وہ اکٹھے کیے، اور اس کے بعد موبائل بھی بند کیا اور سپیس بھی آف کیا اور دوڑ گئے وہاں سے، اور اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے۔ اس طرح کے لوگ بھی کر رہے تھے۔ اب اس جرنلسٹ کا جو کہ اسلام آباد سے بھاگ کے انگلینڈ میں چھپے ہوئے ہیں، اس کا پی ٹی آئی کی سیاست سے کیا لینا دینا نا، لیکن بہرحال وہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی حامیان ہیں یا ان کے عاشقین ہیں ان کو وہ بیوقوف بنا رہے تھے اور وہ بیوقوف بن رہے تھے۔ تو اب وہی صورتحال اب سامنے آ گئی ہے۔ وہ کوئی رانجھا صاحب ہیں، ان کے ایڈوکیٹ عمران خان صاحب کے، انہوں نے آج جج کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ جناب اٹک میں سچویشن بہت اچھی تھی، یہاں پہ تو لا کے ہم مصیبت میں ہی پڑ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی شکوہ کیا ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ رش مچا ہوا ہے کہ جب اٹک میں لوگ آتے تھے تو عمران خان صاحب 1 on 1 ان سے مل لیتے تھے، مختلف مطلب ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے، وہ پڑے ہو کے بیٹھ گئے، یہ کر لیا۔ یہاں پہ تو 1 on 1 کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ مل سکیں، اتنے لوگ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے کوئی ادھر سے گزر رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ جناب چہل قدمی کی سہولت بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ جناب جاگنگ کے اور ایکسرسائز کے انسٹرومنٹس بھی نہیں رکھے جا سکتے، اسپیس نہیں ہے۔ اگرچہ جو کمرہ ہے جس میں وہ سوتے ہیں وہ بڑا ہے، اٹک سے بڑا ہے، 2-3 فٹ دونوں سائڈوں سے، لیکن یہاں پہ جو اصل میں سہولتیں ہونی چاہیے جس کے عمران خان صاحب وہاں پہ عادی ہو گئے تھے اور بقول ان کے فالوورز کے تو وہاں پہ سیٹ ہو گئے تھے، وہ جو سہولتیں ہیں وہ یہاں پہ امپاسبل۔ تو اب یہ جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے وکیل صاحب نے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ جناب یہ بغیر مشورے کے یہ درخواست دی گئی تھی، عمران خان صاحب کا مشورہ ہی شامل نہیں تھا اس کے، اور یہ جو ہے یہ حماقت ہو گئی ہے ہم سے۔ اب یہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی اس طرح کے احباب ہیں وہ جو بات بڑے جوش و خروش سے کر رہے ہوتے ہیں، جس کا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، جس کا بیانیہ بنوا رہے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے کہتے ہیں یہ ہم سے حماقت ہو گئی، پتہ نہیں انہوں نے لرن کب کرنا ہے۔ انہوں نے اسی حماقت کی بنیاد کے اوپر اپنے قائد کو مشکل میں ڈال دیا۔ مطلب اب دیکھیے نا، مجھے دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مطلب آپ ہنس رہے ہیں، لیکن سر لطیف کھوسہ صاحب جیسے جب سینئر وکیل عدالت میں جا کے اس طرح کا آرڈر پاس کروانا شروع کریں کہ بس عدالت کہہ دے کہ پرویز الہی صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس طرح کے وکیلوں کی بات کو تو پھر اگنور کر دینا چاہیے نا۔ ہاں یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اپنا لطیف کھوسہ صاحب جو تھے ان کو عدلیہ کی طرف سے ایک رن اوور ملا ہوا تھا، وہ جو بھی پوائنٹ اٹھا کے لے جاتے تھے عمران خان صاحب کی محبت کے اندر اور عمر تا بندیال صاحب کی نگرانی میں اس کو اپ ہیلڈ کر دیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے نا، انہوں نے یہ ایک آرڈر لینے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ سے کہ جناب پرویز الہی صاحب کو کسی اور مقدمے میں بھی گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ ایک مقدمے میں جب وہ ضمانت کرواتے ہیں تو ان کو دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سینئر پیونی جج ہیں اس وقت، یعنی کہ چیف جسٹس کے بعد دوسرے سینئر موسٹ جج ہیں۔ انہوں نے کہا مسٹر کھوسہ مجھے وہ قانون بتا دیجئے جس کے تحت میں یہ آرڈر پاس کر سکوں۔ اور کھوسہ صاحب نے اگلے 2.5-3 منٹ کے اندر پوری کتابیں کھنگال ماری ہیں اور اپنے اسسٹنٹ سے بھی پوچھا ہے، کسی کو اس قانون کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا قانون ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس پہ انہوں نے جواز دیا کہ جی کھوسہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن کی تھی ہائی کورٹ کو اور انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا تھا، تو آپ بھی ڈائریکشن پاس کر دیں۔ تو عدالت نے پھر پوچھا ان سے، منصور علی شاہ صاحب میرے ساتھ تھے ان کے، انہوں نے کہا آپ وہ ہمیں ریٹن آرڈر دے دیجئے سپریم کورٹ نے جو پاس کیا تھا، ہم اس کو بنیاد بنا کے تو آرڈر پاس کر دیتے ہیں۔ تو پھر کھوسہ صاحب نے فرمایا نہیں، وہ سپریم کورٹ نے زبانی احکامات جاری کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ
پتہ نہیں کیے تھے یا نہیں کیے تھے, ہمارے پاس تو کوئی ایگزامپل نہیں ہے. تو اگر آپ کے خیال میں ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیے تھے تو آپ ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے ہائی کورٹ کے پاس چلے جائیں کہ جی یہ دیکھیں آرڈر پاس ہوا تھا, اس کے تحت آپ پرویز لائی کو بھی ریلیف دے دیں. ہمارے پاس تو ہم تو آرڈر جاری نہیں کریں گے. اب دیکھیے یہ وہ جو ون میں ٹریفک لگی ہوئی تھی, اندھی لگی ہوئی تھی, اس کے اوپر پہلا چیک آیا, پہلا چیک میٹ آیا کہ نہیں بھائی جناب مزید آپ جو ہے وہ عیاشی نہیں کر سکتے. تو لیٹس ہوپ کہ کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے پی ٹی آئی کے لیے آئندہ آنے والے دن جو ہے, جو ان کے لوگ اندر ہیں خاص طور پر ان کے لیے آئندہ آنے والے دن مزید سخت ہوتے نظر آ رہے ہیں. مجھے کافی ساری پریس کانفرنسیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہت بڑے بڑے انقلابی جو کہ کہتے تھے کہ ہم نے 9 مئی کو بہت درست کیا ہے, بہت صحیح کیا ہے, وہ آپ دیکھیے ایسی ایسی پریس کانفرنسیں کریں گے کہ آپ منہ میں کے اندر دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھے ہوں گے, ہیں یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے اور اس وقت کیا کر رہا تھا. جیسے دیکھیے نا کل عثمان ڈار کا انٹرویو, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عثمان ڈار ہے جو اس وقت کیا صورتحال کہا کرتا تھا, پٹی باندھ کے سنی دیول بنا ہوتا تھا اور جناب وہ کچھ دھمکیاں لگا رہا ہوتا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا ہوتا تھا. تو آج یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو اس طرح کے اور بھی 1-2 صدمات کے لیے تیار ہو جائیے. جی ناظرین, تو پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے تو رضی صاحب کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کی لائن لگنے والی ہے اور آنے والے وقت میں جو بھی ہوگا آپ کے سامنے جو ہے رضوان رضی صاحب کا انالیسس ہم لے کے آتے رہیں گے. آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.